لحظہ شماری آپ کی یہ علامت ہے کہ آپ کو امام زمان کی معرفت ہے. یہی کہ کچھ بے قراری ہے آپ میں ظہور آقا امام زمان کے لیے، یہی کہ کچھ تیاری ہے آپ کی آقا امام زمان کے ظہور کے لیے، یہی کہ آپ پوچھتے ہیں کہ آقا کا ظہور کب ہوگا، کس سال میں ہوگا، کس سن میں ہوگا، کس دن میں ہوگا، کس ماہ میں. یہی آپ کا پوچھ کر بتاتا ہے کہ آپ کو فکر ہے ظہور آقا کی. یہی معرفت کی نشانی ہے. یہی کہ آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا ظہور میں، یہی آثار میں سے ایک ہے. یہی کہ آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر آقا کا ظہور ہو جائے. یہ چیزیں آثار ہیں، یہ چیزیں نظر آنی چاہیے آپ میں. آپ متوجہ رہیں ظہور کے آثار اور نشانیوں کی طرف. اگر اسے ظہور کا زمانہ نصیب نہ بھی ہو، آپ چشم برات تھے لحظہ شماری کی. ہر سال کے کیلنڈر میں آپ نے ہر ماہ کو دیکھا، ہر ماہ کے ہر ہفتے کو دیکھا، ہر جمعے کو دیکھا، ہر دن کو دیکھا کہ کسی ایک جمعے کے دن تو لکھا ہوگا کہ روز ظہور آقا امام زمان. اس انتظار میں آپ نے ورق گردانی کی. پوچھا کریں، کچھ بے قراری دکھائیں، کچھ بے قراری دکھائیں تو آپ کو تلاش ہے آقا امام زمانہ کی. میں بارہا عرض کرتا ہوں، حضرت اقبال کا شعر ذہن میں رکھیں اور اسے حقیقت میں اپنے اندر اس معنی کو ایجاد کریں. اگر اورا نیابی در طلب خیز، اگر یابی بدامانش در آویز. اگر ابھی تک نہیں پایا تو ڈھونڈیں، اس کی تلاش کریں. تلاش کریں، احادیث میں تلاش کریں، علامتوں میں تلاش کریں، شہروں میں تلاش کریں، موسم حج میں تلاش کریں، مجالس میں عزاداری میں تلاش کریں، شبائے قدر میں تلاش کریں، شبائے نیمہ شعبان میں تلاش کریں. ڈھونڈیں آقا امام زمان کو کہ پالیں. اپنے خوابوں میں ڈھونڈیں آقا امام زمان کو، کبھی خواب میں پالیں، بیداری میں ڈھونڈیں، پالیں اسے محافل میں، مجالس میں. ڈھونڈیں آقا امام زمان کو کہ وہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، رابطہ ہو جائے آپ کا آقا امام زمان کے ساتھ. لہذا اگر ظہور کا زمانہ نصیب نہ بھی ہو معرفت آقا امام زمان رکھنے والوں کے لیے، تب بھی اس نے ایسا ہے کہ اس نے خیمہ یوسف زہرا میں جان دی. اس کی موت خیمہ آقا امام زمان میں قرار پائی. یعنی اس نے جاہلیت سے خود کو نکال دیا ہے، کفر و ضلالت کی موت سے خود کو نکال دیا ہے. آپ آقا امام زمان کی تلاش میں چلیں، پھر فکر نہ کریں کہ موت آتی ہے یا نہیں آتی، تو کہاں آتی ہے، تو کیسی آتی ہے. ظہور پر ایمان رکھنے والے مومنین منتظرین کا مقام اس قدر بلند ہے، ان کے دل معرفت کے نورانی جلووں میں ہمیشہ اپنے امام کے حضور میں موجود رہتے ہیں. جنہیں معرفت ہے وہ معرفت کے نورانی جلووں میں ہمیشہ آقا امام زمان کی یاد میں ہوتے ہیں. یہ معرفت کے آثار ہیں. جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، پہلی دعا جو اس کے دل میں آتی ہے وہ ظہور کی دعا. یعنی اسے معرفت ہے، یعنی اسے انتظار ہے، اپنے امام کا انتظار ہے. یعنی اسے اپنی تمام حاجتوں پہ اس حاجت کو اس کے دل میں فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے کہ میری حاجتیں بعد میں، اہل بیت کی یہ حاجت، انبیاء کی یہ حاجت پہلے. ایک مومن منتظر ایسا ہوتا ہے، خدایا میری حاجتیں بعد میں، پہلے زہرا مرضیہ کی حاجت، پہلے اہل بیت کی حاجت، پہلے آقا امام حسین کی حاجت، پہلے خود آقا امام زمان کی حاجت. یہی ظہور ہے، یہ پہلے پوری ہو جائے.
معرفت امام کے نور سے منور دل کبھی اپنے امام سے حتی ایک لحظہ بھی جدا نہیں کرتا، ہمیشہ اس کے دل میں آباد ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک احساس ہے، ایک اضطراب ہے، ایک بیتابی ہے، ایک گرمائش ہے، ایک حرارت ہے اس کے دل میں۔ سمجھیں، گھڑی جو چلتی ہے تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، انسان کا دل اس طرح دھڑکتا ہے تو ہر دھڑکن دل کی بامعرفت منتظر مومنین کے ہر دھڑکن آقا مسلمان کی یاد آقا مسلمان گویا وہ احساس کرتا ہے کہ ہر دھڑکن یا مہدی کے کا اب کیسے فراموش کرے گا؟ وہ فراموش نہیں کرتا۔ یہ آثار ہے معرفت، باور کریں، یقین جانیں کہ منتظران ظہور باور کریں کہ آقا امام زمان کی معرفت کے نور سے سرشار دل، سرشار ذہن اپنے امام کے خیمے میں ہیں۔ ایسے افراد اپنے امام کے خیمے میں، اگر ایک جوان جس کا دل سرشار ہے معرفت آقا امام زمان سے، یقین کریں کہ وہ خیمہ آقا امام زمان ہے۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ آقا امام زمان کے پاس دریمانی پیشمانی، پیشمانی دریمانی، تم جہاں بھی ہو ہمارے پاس، آقا کے پاس ہے، آقا کے پہلو میں ہے۔ معرفت کی یہ قیمت ہوتی ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بنا لیں، یہ باور کریں، نور معرفت سے سرشار دل جوان ہمیشہ خیمہ آقا امام زمان میں ہے، بامعرفت جوان محبت آقا امام زمان کی دہلیز پہ مقیم ہے، وہ بامعرفت جوان محبت آقا امام زمان کی دہلیز پہ مقیم ہے، اس کی جائیگاہ دہلیز ہے، محبت آقا امام زمان ہے، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ باور کریں، آپ جہاں بھی ہوں، اگر آقا امام زمان کی یاد میں ہے، آپ ان کی چوکھٹ پہ ہیں، آپ ان کے در پہ ہیں۔ زہر نصیب ان جوانوں کا، خوشا بحال ان مومنین کا جو مہدی کی شناخت اور مہدی کا عرفان رکھتے ہیں، مہدی سے واقف ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کو محبت و معرفت مہدی کا مرکز بنا دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ، سعادت مند ہیں وہ، خوش نصیب ترین افراد ہیں، کامیاب ترین افراد ہیں۔ اپنے دلوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے، اگر کچھ اور ہے نکال دیں۔ معرفت آقا امام زمان نہ ہو تو وہ دل نہیں، گل ہے، وہ مٹی ہے، خشک مٹی ہے، وہ شورزار ہے۔ اگر کچھ اور ہے دل میں معرفت آقا کے علاوہ، نکال دیں، وہ کثافت ہے، کچرے ہے، نکال دیں وہ دل پھر دل نہیں ہے، وہ پھر کچرے کا ڈھیر ہے۔ دل کو خالی کر دیں، آقا امام زمان کے لیے خالی کر دیں، دنیا بھر کی ضرورتیں نکال دیں، دنیا بھر کی کثافتیں نکال دیں، دنیا بھر کی یادیں نکال دیں، فارغ کریں اپنے دل میں۔ یہ دل عرش الرحمن ہونا چاہیے۔ ورنہ شعبان میں کیا تہیہ کیا آپ نے، کیا برنامہ ہے آپ کا؟ نیمہ شعبان میں آقا امام زمان کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہے، کیا تیاری ہے آپ کی؟ یہ جو دل ہے آپ کے پاس، یہ جو دل ہے آپ کے پاس کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اسے توڑا ہے آقا امام زمان کے لیے، توڑ دیں کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے
نگاہ ہے، اسے اسی طرح رکھیں ثابت نہ، ثابت دل کے خریدار نہیں ہے، یہاں جو دل ٹوٹے گا اس کا خریدار ہے خدا اور اپنے جو ان کے لیے ٹوٹے، اس دل کو توڑ دیں، توڑ دیں، اسے توڑ دیں کہ سب کچھ نکل جائے، آقا امام زمان کے سامنے توڑ دیں، اسے خدا کے سامنے توڑ دیں کہ خدا یہ توڑ دیا، ہر چیز میں نے ختم کر دیا، اب یہ ٹوٹا ہوا دل، اس کے خریدار دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے، اس کا خریدار صرف خدا ہے، اور آقا امام زمان ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے، وہ آئینہ کی شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نکاح آئینہ صاف۔ تو نیمہ شعبان روز ولادت آقا امام زمان، ہر شخص آئیں اپنے مولا کے ساتھ ایک عہد نامہ، ایک پیمان نامہ، ایک قول و قرار، ایک چیز، ایک بیعت، ان کے ساتھ اقرار، کیا آمادگی ہے، ایسے جوان اور ایسے مومنین جو سرشار ہیں معرفت و محبت آقا امام زمان سے، سرشار ہیں، نور معرفت مہدوی کی برکات سے ہمیشہ فیضیاب رہیں گے، انہیں اپنی قدر کرنی چاہیے، انہیں اپنی قیمت معلوم ہونی چاہیے، ہر انسان کی قیمت اس کی معرفت ہوتی ہے، نہ اس کی دولت، نہ اس کی شہرت، آپ کی قیمت آپ کی معرفت ہے، بالا ترین معرفت حاصل کریں، بالا ترین قیمت، باارزش ترین دل ہوگا آپ کا دل، اگر یہ وقف آقا امام زمان ہو جائے۔ اس دنیا یہ دون و فساد کی کسی چیز میں اپنے اس دل کو خراب نہ کریں، وہاں ہر چیز فانی ہے، بے ارزش ہے، بے قیمت ہے، قیمت نہیں ہے، آپ قیمت لگا دیں دنیا کی کسی بھی چیز کی، اگر معرفت خدا ہو، رسول ہو، اہل بیت کے پردوں میں نہ ہو کسی چیز کی، اگر ان کی معرفت کی روشنی میں ہو تو ایک آنسو کی بھی وہ قیمت ہوتی ہے کہ جہنم کو بجھا سکتا ہے، اس کی قیمت بن جاتی ہے معرفت کے بعد، قیمت وہاں سے بن کے آتی ہے، قیمتیں آپ تعین نہیں کر سکتے، لہذا خواتین ہیں، حضرات ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، نونہال، سب کوشش کریں، مائیں بہنیں سب کوشش کریں کہ اس یگانہ روزگار، اس فرد فرید اہل بیت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کی معرفت کو ارتقاء بخشیں، ترقی کریں اس کی معرفت میں، اس ہستی کی معرفت میں ترقی کریں، اس قدر آگے جائیں کہ خود احساس کریں کہ میں تو آقا امام زمان کے سامنے ہوں، کبھی خود کو ان سے جدا تصور نہ کریں، معرفت کو ترقی دیں، نہ صرف لفظوں کی حد تک کہ میں معرفت رکھتا ہوں، لفظوں کے حد تک اکتفا نہ کریں، ترقی کی خود احساس کریں، ان کی محبت و معرفت کے لبریز جام پی لیں، مست ہو جائیں، اللہ سے مہدی موعود کی معرفت، محبت اور ولایت کی دعا کریں خدا سے، خدایا کہ ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو، ان کی مودت میرے دل میں پیدا ہو، ان کی ولایت حاصل ہو، یہ دعا کریں، مانگیں خدا سے، دل لے لیں خدا سے، صرف درخواست کر کے نہ بھاگیں خدا سے، خدا کو بتا کر بھاگ نہ جائیں، اس قدر خدا کی
بارگاہ میں بیٹھیں کہ وہ دے دیں آپ کو یہ چیزیں، لے کر جائیں خدا کی بارگاہ سے محبت آقا امام زمان، مودت و ولایت آقا امام زمان۔ معرفت خدا بھی معرفت آقا امام زمان کے بغیر کامل نہیں ہوتی، کبھی کامل نہیں ہوتی۔ دین خدا بغیر ولایت عقیدہ کامل نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام کی نبوت بھی ولایت کے بغیر کامل نہیں ہوتی، دین بھی ولایت کے بغیر کامل نہیں ہوتا، عبادتیں بھی ولایت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح معرفت پروردگار بھی بغیر معرفت آقا امام زمان، بغیر شناخت امام زمان، بغیر ولایت و محبت و مودت آقا امام زمان، خدا کی معرفت جو آپ کے دل میں کبھی کامل نہیں ہوتی، کبھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ خداوند اسے رد کر دیتا ہے اگر آقا امام زمان کی معرفت نہ ہو۔ خدا کو ضرورت نہیں اس معرفت کی جس میں معرفت ولایت نہ ہو۔ آقا امام حسین علیہ السلام انہوں نے ارشاد فرمایا معرفت اللہ، خدا کی معرفت، اللہ کی معرفت۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم، خدا کی معرفت یہ ہے، کمال معرفت الہی یہ ہے کہ ہر زمانے والے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ وہ امام الذی یجب علیہم طاعتہ، اس زمانے میں جس امام کی اطاعت تم پہ واجب ہے اس امام کی معرفت حاصل کریں۔ یہ معرفت اللہ ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آئینہ تمام نمائے خدا امام معصوم، آئینہ صفات جلال و جمال الہی امام معصوم۔